یوسف علیہ السلام کا واقعہ اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ کل کے سبق کے اندر جن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو انتقال ہوا تھا، انہوں نے انتقال کے وقت اپنی اولاد کو جمع کر کے وصیت فرمائی تھی۔ خاص طور پہ یہ پوچھا تھا کہ میرے جانے کے بعد تم کن کی عبادت کرو گے؟ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو اپنے جانے کے بعد اپنی اولاد کے ایمان کی فکر اور اعمال کی فکر ہوا کرتی تھی، جو کل کے درس کے اندر ہم نے اس بات کو تفصیل سے ذکر کر دیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت بھی فرمائی تھی کہ مجھے کنعان کے اندر، یعنی میرے والد جو ہیں حضرت اسحاق، ان کے ساتھ مجھے دفن کر دیا جائے جب میں دنیا سے جاؤں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہوا مصر کے اندر، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو تابوت میں رکھا، پھر خود حضرت یوسف علیہ السلام ملک شام یعنی فلسطین، جہاں پہ آج آپ سن رہے ہیں کہ ظلم کیا جا رہا ہے، وہیں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے، وہیں پہ حضرت اسحاق کی قبر ہے، اور حضرت اسحاق کے ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک جڑواں بھائی تھے، بھائی تو اور بھی تھے لیکن یعقوب اور ایک جڑواں یعنی اکٹھے پیدا ہوئے تھے، تو بڑے کا نام عیس تھا، چھوٹے کا نام تھا یعقوب۔ آپ کا نام یعقوب اسی لیے رکھا گیا کہ یعقوب کا معنی ہوتا ہے بعد میں آنے والا، تو پہلے حضرت عیس پیدا ہوئے، دوسرے نمبر پہ حضرت یعقوب پیدا ہوئے، اس لیے آپ کا نام یعقوب رکھ دیا گیا۔ جس دن حضرت یعقوب کا انتقال ہوا اسی دن حضرت عیس کا انتقال ہوا، اور دونوں کو والد محترم کے ساتھ فلسطین کے علاقہ کے اندر فرمایا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اور اس بات کو بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر ہمارے لیے اسباق ہیں، اور سب سے بڑی چیز حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، قرآن مجید میں بھی مذکور ہے، احادیث میں بھی مذکور ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ امی کا مطلب ہوتا ہے دنیا میں انہوں نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، کسی سے پڑھا نہیں، کسی سے سیکھا نہیں، لیکن باوجود اس کے حضرت یوسف کا واقعہ جو آپ سے کئی سو سال پہلے حضرت یوسف علیہ السلام دنیا سے جا چکے تھے، آپ نے کسی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا، کسی سے علم حاصل نہیں کیا، اس کے باوجود تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف کے حالات کو ذکر کر دینا، پھر بنی اسرائیلی مصر میں کیسے آئے اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کر دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اسی کو ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ واقعہ غیب کی خبروں میں سے ہے، ہم اس کو وحی کرتے ہیں آپ کی طرف۔ یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ عالم الغیب، غیبوں کو جاننے والی، ہر جگہ موجود، ہر جگہ حاضر اور ناظر کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ ہاں یہ بات اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات میں سے ہے کہ غیب کی جو خبریں ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا فرمائی ہیں، اور سب سے زیادہ غیب کی جو خبریں ہیں وہ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ تو عالم الغیب کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے، ایک ہوتا ہے علم غیب اور ایک ہوتا ہے اخبار غیب۔ اخبار غیب کا مطلب ہے غیب کی خبریں۔ علم غیب کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھو حواس خمسہ، حواس خمسہ کا مطلب یہ ہے وہ حواس جن کے ذریعے انسان کو ادراک ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کیا ہے بھئی؟ حواس خمسہ۔ مثال کے طور پہ بعض چیزوں کا علم انسان کو ہاتھ لگانے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک نابینا ہے اور وہ بکری کو ہاتھ لگاتا ہے، ہاتھ لگانے کے بعد اس کے علم میں آ جاتا ہے کہ یہ موٹی ہے یا پتلی ہے، تو یہ ذریعہ بن گیا ہاتھوں کے ذریعے علم حاصل ہونے کا۔ اور یا پھر دیکھ کر انسان علم حاصل ہوتا ہے۔ ایک آدمی ان میناروں کو، مسجد کے میناروں کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد کہتا ہے بڑے خوبصورت ہیں، تو یہ علم حاصل ہوا ہے آنکھوں کے ذریعے۔
اور بعض مرتبہ سونگھنے کے ذریعے ہو جاتا ہے۔ آدمی کسی چیز کو سونگھتا ہے، سونگھنے کے بعد انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آیا یہ چیز جو ہے اس کی خوشبو ہے یا بدبو ہے۔ یہ چیزیں انسان کو اس ناک کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ یا بعض مرتبہ انسان کو علم حاصل ہوتا ہے چکھنے کے ساتھ، کہ آدمی زبان پر کوئی چیز لگائے تو پتہ چل جاتا ہے کڑوی ہے یا میٹھی ہے۔ یا بعض چیزوں کا علم انسان کو سننے کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کو سنا، اب تلاوت کلام اللہ بھی سنتے ہیں ہم، بعض مرتبہ لوگوں کی گفتگو بھی سنتے ہیں، تو انسان کو سننے کے ساتھ علم ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے حواس خمسہ۔ اگر ان کے ذریعے انسان کو کوئی علم حاصل ہو جائے تو اس کو علم غیب نہیں کہا جاتا، اور اس کے علاوہ اگر حاصل ہو جائے وہ ہے علم غیب۔ تو اللہ رب العزت عالم الغیب ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو خبریں غیب کی عطا فرمائی ہیں اس کو اخبار الغیب کہا جاتا ہے، غیب کی خبریں۔ تو یہی علماء نے لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب صرف اور صرف کس کی ذات ہے بھائی؟ اللہ کی ذات ہے۔ نمبر 2، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء حاضر ناظر صرف ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ ہر جگہ موجود حاضر اور ناظر کس کی ذات ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو بارہا ذکر فرمایا ہے۔ اب یہاں بھی اسی بات کو ذکر فرمایا، ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ نے اپنے پیارے نبی کو عطا فرمائی ہیں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے حضرت یوسف کے زمانہ کے اندر۔ اور یہی الفاظ اللہ نے سورۃ آل عمران کے اندر بھی ذکر فرمائے۔ حضرت مریم کے بارے میں اختلاف ہو گیا کہ حضرت مریم کی پرورش کون کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ کیا ہے، قرآن اندازی کی جائے۔ اب قرآن اندازی کرنے کا جو طریقہ بتایا، فرمایا کلموں کو نہر کے اندر ڈال دو، جس کی قلم سیدھی چلتی رہے گی اور جس کی الٹی چل پڑی تو سمجھو اسی کے لیے قرآن نکل آئے گا۔ تو کلموں کو ڈالا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسی چیز کو ذکر فرمایا، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، کہ آپ اس وقت بھی وہاں موجود نہیں تھے جب وہ کلموں کو ڈال رہے تھے حضرت مریم کی پرورش کے لیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسی بات کو ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ واقعہ غیب کی خبروں میں سے ہیں، ہم اس کو وحی کرتے ہیں آپ کی طرف۔ یعنی آپ کو اس واقعے کا جو علم ہوا ہے یہ وحی کے ذریعے ہوا ہے، اللہ کے طرف سے قرآن مجید اتارا گیا، فرشتہ اس کلام کو لے کر آیا اور آپ کو اس بات کی اطلاع دی گئی، تو یہ کیا ہے بھائی؟ وحی ہے، جو وحی کے ذریعے آپ کو واقعہ بتلایا گیا۔ فرمایا، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا، آپ ان کے پاس نہیں تھے جب انہوں نے اپنے امر کو پختہ کیا، وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اور وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو یوسف کے بارے میں تدبیریں کر رہے تھے، تو آپ کو کہا جا رہا ہے آپ اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ معلوم ہوا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ اس وقت آپ موجود نہیں تھے۔ آگے فرمایا، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور لوگوں میں سے اکثر اگرچہ آپ کتنا ہی چاہیں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت پریشان رہا کرتے تھے امت کے غم کے اندر، کہ کسی طریقے سے لوگ ایمان لے کر آ جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، نماز کے لیے پابند ہو جائیں، یا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ ہر وقت اسی مسئلہ میں غمگین رہا کرتے تھے۔ وہ اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے یہ امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ جیسے ایک باپ بیٹا اگر نافرمان ہو تو باپ کو کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو والدین ہیں، ان کو بہت زیادہ سخت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ہر وقت اس کی کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اصلاح ہو جائے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام اپنی امت کے روحانی باپ ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کیا کہا؟ امہات المومنین، کہ ازواج مطہرات کیا ہیں بھائی؟ مومنین کی کیا ہیں بھائی؟ مائیں ہیں۔ تو جب مومنین کی مائیں ہیں تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم روحانی والد ہوئے، تو آپ ہر وقت اسی پریشانی میں رہا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، فرمایا، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور لوگوں میں سے اکثر اگرچہ آپ کتنا ہی چاہیں ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ زیادہ جو ہے، حتیٰ کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ اتنے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے تو آپ کی جان بھی چلی جائے گی۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔
آگے فرمایا وما تسألہم علیہ من اجر، اور آپ ان سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر نبی نے اپنی امت کو کہا کہ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی اللہ۔ نبی نے یہی دعوت دی ہے کہ میرے اس دین کے کام پر اجر کس کی طرف سے ہے بھائی؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں سنتے ہیں، آپ نے سنا بھی ہے کہ جب جادوگروں نے فرعون نے جادوگروں کو بلایا تو جادوگروں نے سب سے پہلے کیا بات کی؟ یہی کی ہے کہ ہمارے ساتھ طے کر لے، اگر ہم جیت گئے تو آپ ہمیں کیا دیں گے؟ یہ سب سے پہلا مطالبہ تھا جادوگروں کا کہ آپ ہمیں کیا دیں گے اگر ہم کیا گئے جیت گئے۔ تو فرعون نے کیا کہا تھا کہ تم میرے مقرب بن جاؤ گے، میں تمہیں وزارت دے دوں گا، تم میرے مشیر بن جاؤ گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے استاد محترم نے لکھا رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا نبی جب تبلیغ کرتا ہے تو تبلیغ کے بعد اس کا ایک ہی اعلان ہوتا ہے ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر کس کے پاس ہے بھائی؟ اللہ کے پاس ہے۔ اور جادو جو ہوتا ہے، جادوگر جو ہوتا ہے، اس کا پہلا مطالبہ ہوتا ہے مجھے انعام کیا دیا جائے گا۔ یہی فرق ہے جادو اور نبی کی تبلیغ کے اندر۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ جادو ہے، جادو ہے، یہ جادوگر ہے۔ اگر نعوذ باللہ آپ ایسے ہوتے تو پہلے مطالبہ ہوتا کہ مجھے ملے گا کیا، آپ نے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ آپ کی جو خدمات ہیں یہ بے لوث ہیں اور اس پر کسی قسم کا مطالبہ بھی نہیں ہے۔ فرمایا آپ ان سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتے۔ فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر نصیحت جہان والوں کے لیے۔ قرآن مجید جو ہے یہ جہان والوں کے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ اب ان واقعات کو ذکر کرنے کا مقصد ہمارے لیے رہنمائی ہوا کرتی ہے کہ انسان کو چاہیے ان واقعات کو سنے پھر عمل کرے، جیسا کہ آپ حضرات نے اس واقعے کو سنا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ ایک رکوع رہ گیا ہے سورۃ یوسف کے اختتام کا، انشاءاللہ کل یا پرسوں، شاید پرسوں ہو جائے، پرسوں سورۃ یوسف کا اختتام ہوگا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔